ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پر آئے امت کے گناہوں کو، تحفے میں مسلمانوں کو رمضان دیتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں لو لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے ہم رمضان شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ یقیناً یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آیا ہے۔ سال میں ایک بار یہ مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ وہ قرآن عظیم جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کہ اگر کوئی قرآن عظیم کو پڑھے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ قرآن عظیم جو کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ جس طرح تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ پیارے مصطفیٰ ہیں، تمام دینوں میں افضل و اعلیٰ مذہب اسلام ہے، تمام فرشتوں میں افضل و اعلیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے۔ تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید اسی رمضان شریف کے مقدس مہینے میں نازل کیا گیا ہم گنہگاروں کی ہدایت کے لیے۔ ہم گنہگاروں کی ہدایت کے لیے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے ہم تمام لوگوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ ہمیں نصیب کیا، یہ مبارک مہینہ ہمیں میسر ہوا۔ یقیناً اس مقدس مہینے کی عظمت کو سمجھیے۔ اس مبارک مہینے میں سنی صحیح العقیدہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دستور ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں جو ملا ہے، ہمیں جو نصیب ہوا ہے، تو اس مقدس مہینے کی عظمت کو سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اگر ہونا چاہتا ہے تو عبادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ انسان خدا کے قریب عبادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب آپ زیادہ عبادت کریں گے تو خدا کے زیادہ قریب ہوں گے، اور جب خدا کے زیادہ قریب ہوں گے تو یقیناً آپ کا معاملہ اچھا بنتا چلا جائے گا، کیونکہ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا مالک و مختار صرف خالق کائنات ہے۔ یقیناً وہ رب کائنات جو ہم انسانوں کو زندگی دیا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے۔ ہماری زندگی میں جس جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو یقیناً ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ آیا ہے، اس مبارک مہینے کی عظمت کو سمجھ کر کے روزے کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جب وہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اور آخر وقت میں جب ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں
اس سمے کا منظر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتے، یہ دیکھو میرا بندہ ہے جو صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا پیاسا ہے، پانی بھی موجود ہے لیکن پی نہیں رہا ہے، کھانا بھی موجود ہے کھا نہیں رہا ہے، ہر وہ چیز موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر رہا ہے، میری رضا کے خاطر میرا بندہ روزہ رکھ رہا ہے۔ جب انسان افطار کے وقت بیٹھتا ہے اور اس سمے جب خدا کے سامنے لو لگا کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم، میں جتنا تمہارے قریب ہوں کیا اتنا اور بھی کوئی قریب ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، تو جتنا میرے قریب ہے، تو مجھ سے جتنا قریب ہو کر کے بات کرتا ہے، میری امت میں، میرے پیارے مصطفیٰ کی امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو روزہ کی حالت میں ہوں گے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہ بھوکے پیاسے ہوں گے، اور جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو تم سے بھی زیادہ میرے محبوب کی امت میرے قریب ہو جاتی ہے، تم سے بھی زیادہ میرے محبوب کی امت مجھ سے قریب ہو جاتی ہے۔ اے موسیٰ، تو میرے قریب جتنا ہے تو ہم لوگوں کے درمیان میں 70 پردے ہیں، لیکن میرے محبوب کی امت جب حالت روزہ میں ہوتے ہیں اور افطار کے سمے بیٹھ کر کے جب دعا مانگتے ہیں تو میرے محبوب کے امت کے درمیان اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، میرے محبوب کے امت کے درمیان اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ہم رب سے مانگتے ہیں اور رب ہمارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اس مبارک مہینے کی سمجھیے، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اس مقدس مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو بالغ ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ آئیے تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں، اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی عمر 7 سال تھی، اعلیٰ حضرت کی عمر 7 سال تھی، اور 7 سال میں روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، 10 کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی عمر 7 سال تھی، بچپنے کا عالم ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کے ابو اپنے گھر آتے ہیں تو ان کی امی کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا بیٹا روزہ سے ہے، آج ہمارا بیٹا روزہ سے ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی چونک جاتے ہیں کہ ابھی تو 7 سال کی عمر ہے، روزہ فرض نہیں ہے، پھر روزہ کیوں رکھے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے ابو اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کو لے کر کے گھر جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد ایک کمرے میں جاتے ہیں، اور کمرے میں جانے کے بعد دوپہر کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان لگا دیتے ہیں، طرح طرح کے غذا کو رکھ دیتے ہیں، طرح طرح کے کھانے کو رکھ دیتے ہیں، اور دروازے کی کنڈی لگا دیتے ہیں، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے احمد، تو روزہ کھول لے، بچوں کا روزہ 1 بجے تک ہی ہوتا ہے، تم روزہ کو کھول لو، تم روزہ نہیں رکھو۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت کی سخاوت تو دیکھیے، 7 سال کی عمر ہے، روزہ فرض نہیں ہے، لیکن دل میں خیال ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے ابو کہتے ہیں کہ اگر زمانے والوں کا ڈر ہے تو ہم دروازہ کی کنڈی لگا دیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا، تو بند کمرے میں ہے، تم اپنا روزہ کھول لو، دوپہر کا وقت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ابا حضور، آپ دروازے کی کنڈی اس لیے لگائے ہیں کہ کوئی ہمیں کھاتے نہ دیکھے، لیکن میں روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتا ہوں بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے رکھا ہوں۔ جو رب مجھے پیدا کیا ہے یقیناً وہ خالق کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، زمانے والے دیکھے نہ دیکھے اس کی فکر نہیں ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 7 سال کی عمر ہے، روزہ فرض نہیں ہے لیکن حالت روزہ میں ہیں۔ باپ کہتے ہیں، ان کے ابا کہتے ہیں کہ اے بیٹا روزہ کھول لے، لیکن اعلیٰ حضرت کا جواب ہوتا ہے کہ ابا حضور،
ज़माने वालों से मुझे नहीं लेना है, जो खुदा मुझे पैदा किया है वो मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं खुदा की रज़ा के लिए रोज़ा रखा हूँ, ज़माने वालों की फ़िक्र नहीं है। लिहाजा आज हम भी जो रोज़ा रखते हैं, हम भी जो इबादत करते हैं, तो दिल में ये ख्याल होना चाहिए कि हम जो इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये ज़माने वालों के खातिर नहीं रखते हैं बल्कि रब की रज़ा के खातिर रखते हैं। और यकीनन जब इंसान रब की रज़ा के खातिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुक जाता है तो यकीनन वो इंसान अफजल व आला हो जाता है। लेकिन आज इंसान को समझने की ज़रूरत है, हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, तमाम मज़हबों से हमारा मज़हब पाक व साफ़ है। इस मज़हब की आप अहमियत को समझिए और यकीनन ये मुबारक महीना हमें जो नसीब हुआ है, तो इस मुक़द्दस महीने में आप रोज़ा रख करके इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए। यही मौका है कि आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो इंसान चलते फिरते दुनिया